بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین لقد من اللہ عن المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ حضرات گرامی قدر، میرے حضور کی رحمت تمام جہانوں کے لیے ہے، عالم دنیا کے لیے بھی، عالم قبر کے لیے بھی اور عالم حشر کے لیے بھی۔ جیسا کہ خالق کائنات نے فرمایا کہ رب العالمین، کہ میں سارے جہانوں کا رب ہوں، اور اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے حبیب آپ سارے جہانوں کے لیے رحمت بن کے آئے۔ اور قرآن کریم کے بارے میں فرمایا هُدًى لِلْعَالَمِينَ، کہ یہ جو کتاب ہے عالمین کی ہدایت کے لیے۔ اور پھر شان کریمی دیکھیں کہ رب العالمین کی ذات بھی بے مثال ہے، اس کا محبوب بھی بے مثال ہے، اور جو کتاب نازل کی وہ کتابوں میں بے مثال ہے۔ اور پھر عالمین کس طرح؟ آپ دیکھیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ اللہ کے سوائے کوئی معبود نہیں ہے، اور محمد رسول اللہ اس کے آخری رسول ہیں۔ حاضر کا صیغہ ہے کہ میرے رسول زندہ ہیں، اور یقیناً آپ غمت خضرا کے اندر پوری امت کو فیض تقسیم کر رہے ہیں، اور حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر پاک کے اندر زندہ ہے، اور آقا علیہ السلام اپنے ہر غلام کا درود بھی سنتے ہیں اور سلام بھی سنتے ہیں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح رحمت ہے؟ آپ پوری دنیا کو سیراب کر رہے فیض نبوت سے، اور جب بندہ ہے مومن قبر میں جاتا ہے تو منکر نکیر سوال کرتے من ربک من دینک من نبیک، اس مرد کامل کے بارے میں تیرا کیا عقیدہ ہے؟ حضور کا جو غلام ہوگا وہ پکار کر کہے گا مرحبا یا رسول اللہ، کہ یہی تو میرے دلربا ہیں، یہی تو میرے محبوب ہیں، جن کی ساری زندگی میں نعتیں پڑھتا رہا، تذکرے کرتا رہا۔ اور پھر عالم حشر کے لیے حضور اس لیے رحمت ہے کہ آقا علیہ السلام نے پوری امت کی شفاعت کریں گے۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت والے دن آپ شفیع بن کر آئیں گے، گویا کہ آپ عالم دنیا کے لیے بھی رحمت ہے، عالم قبر کے لیے بھی رحمت ہے، اور عالم حشر کے لیے بھی آپ رحمت ہے۔ اور پھر حضور کی رحمت فقط مسلمانوں کے لیے نہیں، غیروں کے بھی کام آئی۔ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، بخاری شریف کی تاریخ اٹھائیں، حدیث پاک اٹھائیں، کہ آپ کے چاچا ابو لہب حضور علیہ السلام کے 12 چاچے تھے، اور ان میں ایک ابو لہب بھی تھا۔ ابو لہب کو اس کی لونڈی نے بتایا، صوبیہ نے، کہ آپ کے گھر میں، آپ کے بھائی کے گھر میں اللہ رب العزت نے بھتیجا دیا ہے آپ کو، حضرت عبداللہ کے گھر میں بیٹا ہوا، آپ خوشی میں اچھلے، اور یوں انگلی کا اشارہ کیا، کہا کہ جاؤ اس بھتیجے کی خوشی میں نے اپنی غلامی سے تمہیں آزاد کر دیا۔ اب تاریخ میں آتا ہے کہ ابو لہب مر گیا، اور مرنے کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا، بلکہ حضرت عباس نے آپ کو خواب میں دیکھا، اور پوچھا کہ ما فعل اللہ بکا، کہ بھائی اللہ نے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ تو آپ نے کہا کہ 6 دن سخت عذاب ہوتا ہے، 7ویں دن پیر والے دن، جس دن آمنہ کے لال نے اس دنیا کے اندر قدم رکھا تھا، میں اپنی انگلی اپنے منہ کے اندر دیتا ہوں، شہد اور دودھ کی نہریں جاری ہوتی ہیں، اور جب میں اسے چوستا ہوں میرے جسم کے اندر جو عذاب الہی ہو رہا ہوتا ہے
اس کے اندر تخفیف اور کمی ہو جاتی ہے۔ اس سے ثابت یہ ہوا کہ حضور کے میلاد اور حضور کی ولادت کی خوشی اگر کافر کریں انہیں فائدہ اس کا پہنچ سکتا ہے، ہم تو مصطفیٰ کے غلام ہیں، ہم تو نوکر دربار مصطفیٰ کے، ہمیں کیوں نہ فائدہ ہوگا۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام فقط انسانوں کی نبی نہیں تھے، حدیث رسول میں آتا ہے الخصائص الکبریٰ میں، جو کہ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی۔ اور علامہ جلال الدین سیوطی کون تھے؟ جن کو 75 مرتبہ بیداری حالت میں مصطفیٰ کا دیدار نصیب۔ آپ لکھتے ہیں کہ آقا علیہ السلام ایک دن مدینہ پاک کی گلیوں سے گزر رہے تھے اور ایک چڑیا حضور کے قریب آئی اور اپنی بولی میں کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کے غلاموں نے میرا گھونسلہ خراب کر دیا، میرے بچے نیچے گر گئے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلایا اور بلا کر کہا کہ بھئی تم نے اسے اذیت دی ہے؟ یا رسول اللہ ہاں، ہم ان کے بچوں کو پکڑ کے لے آئے۔ حضور نے فرمایا کہ آزاد کر دو۔ آقا علیہ السلام نے اس پرندے کی بات سنی اور حکم دیا کہ اس کا مسئلہ حل کر دو۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ پرندے بھی سمجھتے ہیں کہ یہ جو نبی ہے فقط مسلمانوں کا نبی نہیں ہے بلکہ اللہ کی پوری مخلوق کا یہ نبی ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ ایک ہرنی کو ایک شکاری نے پکڑ لیا اور جنگل میں اسے لے گیا، اور پکڑا اس لیے تھا کہ میں اس کو شکار کروں گا۔ اسی جنگل سے کائنات کے نبی کا گزر ہوا، آقا علیہ السلام کا گزر ہوا۔ حضور علیہ السلام نے گزر رہے تھے، آپ کو آواز آئی کہ ادرکنی یا رسول اللہ، ادرکنی یا رسول اللہ۔ آقا علیہ السلام نے جب آواز سنی کہ مجھے کوئی پکار رہا ہے، آپ نے توجہ کی تو سامنے دیکھا ایک ڈیرا تھا جہاں ہرنی بندھی ہوئی تھی اور اس کا مالک اس کے قریب کھڑا ہوا، اور ہرنی اپنے مالک کو یہ کہہ رہی تھی کہ مجھے آپ آزاد کر دیں، میرے معصوم بچے ہیں پہاڑوں میں، میں ان کو دودھ پلانا چاہتی ہوں۔ مالک اس کو یہ کہہ رہا تھا اگر میں نے آپ کو چھوڑ دیا تو آپ تو دوبارہ نہیں آؤ، آپ ضمانت دو۔ ہرنی نے جب مصطفیٰ کا بددعا کا چہرہ دیکھا اور پکار اٹھی کہ آقا میری مدد کرے، حضور علیہ السلام تشریف لائے۔ خیر مسلم تھا، جب اس نے چہرہ مصطفیٰ دیکھا کہا کہ حضور جیسے آپ کا حکم ہے۔ اب وہ حضور کو نہیں جانتا تھا، لیکن پیارے آقا علیہ السلام کا پیارا چہرہ دیکھا تو پکار کر کہتا ہے کہ میرا دل یہ کہتا ہے کہ یہ چہرہ کسی سچے آدمی کا چہرہ ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ضمانت دیتا ہوں یہ واپس آئے گی۔ آقا علیہ السلام نے ضمانت دی، اسے رہا کروا دیا۔ اب وہ شخص کیا کہتا ہے کہ آنے والے حسین چہرے والے، میرا دل کہتا ہے یہ سچے حسین چہرہ جو ہے یہ کسی سچے آدمی کا چہرہ ہے، آپ مجھے اپنا تعارف کرا دیں۔ فرمایا کہ انا رسول اللہ، کہ میں رسول اللہ ہوں۔ بس اتنے جملے نکلنے تھے، وہ شخص حضور کے قدموں میں گر گیا اور کہتا ہے کہ آقا نظر کرم فرمائے۔ حضور نے فرمایا کہ کلمہ پڑھنا تیرا کام ہے اور جنت دینا مصطفیٰ کا کام ہے۔ آقا علیہ السلام نے کلمہ پڑھایا اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو پہلے ہی سمجھ گیا تھا کہ یہاں جو مدد کے لیے آئے کوئی عام ہستی نہیں ہو سکتی۔ آقا علیہ السلام نے ہرنی کو آزاد کرا دیا تھا۔ اور اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے کہ حضور کی بارگاہ میں ایک دن اونٹ ایک فریاد لے کر آیا اور اپنے مالک کی شکایت لے کر آیا کہ یا رسول اللہ یہ مجھ سے زیادہ کام لیتا ہے۔ حضور نے اسے بلایا اور بلانے کے بعد اسے سمجھایا کہ اسے زیادہ کام نہ لیا کرو۔ اب جانور بھی سمجھ رہے تھے کہ مصطفیٰ فقط انسانوں کے لیے نہیں تھے بلکہ کائنات کے ذرے ذرے کے لیے نبی بن کر آئے تھے۔ اور آپ تاریخ اٹھائیں کہ جب آقا علیہ السلام کو حضرت حلیمہ سعدیہ اپنے گھر میں لے کر گئی تو حضرت حلیمہ سعدیہ کا ایک حصہ تھا جہاں بکریوں کو بند کرتی تھی،
اور جب صبح بکریوں کو چھوڑتے حضرت عبداللہ بکریوں کا دروازہ کھولتے تو ایک بکری ایسی بھی تھی جو سب سے تنہا ہو کر مصطفیٰ کے قدموں میں آ کر سر رکھتی اور حضور رحمت عالم کے پیروں کو چاٹا کرتی تھی، گویا کہ حضور کو تعظیمی سجدہ کیا کرتی تھی۔ بکریوں کو بھی یہ علم تھا کہ یہ آخری جو نبی ہے یہ کائنات کا بادشاہ ہے اور اللہ کی خدائی کا یہ نبی ہے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت مولا علی فرماتے کہ میں حضور علیہ السلام کے ساتھ سیر و سیاحت کے لیے نکل گیا، اور جب میں نے دیکھا کہ پہاڑوں کے درمیان میں کھڑا تھا اور میرے ساتھ حضور تھے، آپ کہتے کہ سامنے والی پہاڑی سے آواز آئی، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، اور آواز یہ آ رہی تھی کہ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ۔ اب میں نے دائیں دیکھا، بائیں دیکھا، سامنے دیکھا، آگے دیکھا، پیچھے دیکھا، کوئی شخص نہیں تھا۔ آقا علیہ السلام سے میں نے سوال کر دیا کہ حضور یہ بتائیں کہ سلام کی تو آواز، درود پاک پڑھنے کی تو آواز آ رہی ہے لیکن پڑھنے والا نظر نہیں آ رہا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ علی میرے پاس آ جا، تمہارے پاس ولایت کی آنکھیں، میرے پاس نبوت کی آنکھیں۔ فرمایا کہ سامنے دیکھو، اس پہاڑی کے اوپر ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے، وہ ٹکڑا میرے چہرے کا دیدار کر کر مجھ پر درود اور سلام پڑھ رہا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ آقا علیہ السلام پہاڑوں کی بھی نبی تھے۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے ذرے ذرے کے لیے رحمت بن کے آئے تھے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت سفینہ صحابی ایک مرتبہ سفر کر رہے تھے اور آپ قافلے سے بچھڑ گئے، اور جس راستے پر آپ چلے اس پر شیر جنگل کا بادشاہ آرام کر رہا تھا۔ لوگوں نے منع بھی کیا، اے سفینہ صحابی اس راستے پہ نہ جائیں، یہ شیروں کا راستہ ہے، جنگل کے بڑے بڑے شیر جو چیر پھاڑ کر کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے۔ حضرت سفینہ صحابی کیا کہتے؟ مجھے منع کرنے والوں، میں بے خصمہ نہیں، خصم والا ہوں، میرا خصم مدینے کا تاجدار ہے۔ آپ قریب ہوئے، شیر کھڑا ہو گیا۔ حضرت سفینہ صحابی کیا کہتے؟ شیر کو مخاطب ہو کر، یا ابا الحارث انا مولا رسول اللہ، آنے والے خبردار میری طرف دھیان سے آنا، میں عام بندہ نہیں ہوں، میں محمد مصطفیٰ کا غلام ہوں، میں آقا علیہ السلام کا نوکر ہوں، دربار مصطفیٰ کا ایک غدا ہوں۔ بس شیر نے جب رسول معظم کا نام سنا، انا رسول، یا ابا الحارث انا مولا رسول اللہ، کہ میں رسول پاک کا غلام ہوں، اور جیسے ہی شیر نے میرے رسول پاک کا نام سنا، سر بھی جھکا دیا، سر جھکا دیا، اور سر جھکا کر کیا کہتا ہے؟ اے رسول اللہ کے غلام، آپ رسول کے غلام ہیں، میں آپ کا غلام۔ آپ نے رسول اللہ کو دیکھا ہے، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، یہ شان ہے میرے رسول اللہ کی، یہ مقام ہے میرے مصطفیٰ کا۔ اور کیا کہتا ہے؟ حضور آپ میری پشت پر سوار ہو جائیں، میں آپ کو دربار مصطفیٰ میں لے چلتا ہوں، مجھے کوئی نہیں جانے دے گا وہاں تک، لیکن آپ کی سواری کے بہانے مجھے مصطفیٰ کا دیدار مل جائے گا، حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مجھے دیدار مل جائے گا۔ آپ دیکھیں کہ میرے رسول پاک کی شان، کہ شیر بھی سمجھ رہا تھا کہ حضور علیہ السلام کائنات کے ذرے ذرے کے نبی ہیں، پوری امت کے لیے، پوری دنیا کے لیے رحمت بن کے آئے، اور حضور کا پوری امت کے اوپر یہ احسان تھا۔ احسان کیوں نہ ہوتا؟ آپ نے دیکھا کہ تاریخ اٹھا کر کہ لوگ زمانہ رسالت سے پہلے اپنی ماں کو ایک مشترکہ پراپرٹی سمجھتے تھے اور اس سے باری باری زنا کرتے تھے۔ باپ کے فوت ہونے کے بعد
باری باری اس سے زنا کرتے سگے بیٹے، اپنی بہنوں کے ساتھ زنا کرتے اور اپنی بیٹیوں کو بازار میں الماریوں کے اندر سجا دیتے کہ لوگ ان کو دیکھ کر ان کی نمائش شروع ہو جاتی، لوگ ان کو دیکھیں گے اور ہمیں کچھ نہ کچھ دیکھیں۔ یہ وقت تھا کائنات کا محسن جب اس کائنات کے اندر آیا۔ حضور نے بتایا کہ لوگوں، ماں کا یہ مقام ہے، آقا نے بتایا کہ باپ کی شان یہ ہے، حضور نے بتایا کہ بھائی کا مقام یہ ہے، آقا نے بتایا کہ بیوی کی یہ شان ہے، آقا نے بتایا کہ بہنوں کا یہ مقام ہے، حضور نے بتایا کہ بیٹیوں کی یہ عزت ہے۔ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک دن ایک بیٹی آئی اور ہاتھ باندھ کر کھڑی ہو گئی، آقا انصاف چاہیے کہ میری پوری جائیداد پر ابو جہل نے قبضہ کر لیا، باپ بھی فوت ہو گیا، ماں بھی فوت ہوگی۔ آقا علیہ السلام ساتھ گئے، ابو جہل کو جا کر کہا اس غریب کا حصہ اور غریب کی زمین واپس کر دے۔ حضور علیہ السلام نے انصاف دلایا، آقا علیہ السلام نے اسی دنیا میں اس بچی کو انصاف دلایا۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک شخص دربار رسالت مآب میں کھڑے ہو کر رو رہا تھا، صبح سے شروع ہوا شام ہو گئی اور بڑا زار و قطار رویا، روتا رہا۔ ایک صحابی نے اندر جا کر بتایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک شخص ہچکیاں باندھ کر رو رہا ہے اور دروازے پر کھڑا ہوا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اسے بلایا جائے، اور جب اس شخص کو بلایا، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی تو کیوں رو رہا ہے؟ اس نے کہا حضور میں بہت بڑا گناہ گار ہوں، سیاہ کار ہوں، بد کردار ہوں۔ حضور نے فرمایا کتنا بڑا ہے؟ عرض کی کہ آقا میرے گناہ سمندر کے جو قطرے ہیں ان سے بھی زیادہ ہے۔ پھر کہنے لگا کہ آقا میرے گناہ دنیا کے جتنے بھی درخت ہیں ان درختوں سے بھی زیادہ ہے۔ پھر کہنے لگا کہ آقا دنیا میں جتنے بھی انسان، جن، ملائک ہیں ان سے بھی زیادہ ہے۔ اور حضور آج مجھے 40 دن ہو گئے، رات کو خواب میں میری بیٹی آتی ہے اور وہ یہ کہتی ہے کہ جب قیامت برپا ہوگی، اللہ کی عدالت لگے گی، اس عدالت کا منصف جناب محمد مصطفیٰ ہوں گے اور میں حضور کے دربار میں انصاف لینے آؤں گی۔ آقا مجھے نیند نہیں آتی، آج 40 دن سے میری بیٹی مجھے خواب میں آ کر چیخوں سے رو رو کر پکارتی ہے اور یہ کہتی ہے کہ قیامت والے دن میرا ہاتھ ہوگا، تیرا گریبان ہوگا اور اللہ کی عدالت ہوگی اور اس عدالت کے منصف مصطفیٰ کریم ہوں۔ حضور میں معافی کے لیے آیا ہوں، مجھے معاف کر دے آقا، مجھے لیے آسانیاں پیدا کرتے، کیونکہ رب قرآن میں کہتا ہے کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ جب تم گناہ کر بیٹھو تو میرے محبوب کی بارگاہ میں آ جائے کرو اور میرے محبوب کا وسیلہ دے کر اپنے گناہوں کی معافی مانگا کرو، میں رب تمہارے گناہ معاف کر دوں گا۔ آقا میں نے دنیا کے بڑے بڑے دروازے دیکھے پر مجھے کسی دروازے سے خیرات نہ ملی، کسی نے مجھے اپنے سینے سے نہیں لگایا۔ حضور مہربانی فرمائے، آقا نے فرمایا کہ تم نے گناہ کیا کیا یہ تو بتاؤ نا۔ وہ شخص کہتا ہے کہ آقا آپ کے آنے سے پہلے لوگ اپنی بچیوں کو زندہ دفن کرتے تھے اور میری بچی 4 سال کی، میں نے اسے گھر سے اٹھایا کہ دعوت پہ لے کے جاتا ہوں، بیوی کو کہا اسے تیار کر دو، تیار کر دیا، ایک کدال ساتھ لیا اور چلتے چلتے جنگل میں جا کر میں نے ایک ٹویا مارا۔ میں کھودتے کھودتے زمین سے مٹی کھودتا رہا، مٹی میری پیشانی پر، میرے سینے پر آ کر لگتی رہی اور میری معصوم سی کلی، میری معصوم سی شہزادی اپنے دوپٹے سے
میرے پیشانی سے مٹی صاف کر رہی تھی، اپنے میرے سینے سے مٹی صاف کر رہی تھی، اور یہ کہہ رہی تھی کہ بابا آپ تھک جاؤ گے نہیں، آرام کر لو۔ میں نے اتنا بڑا ٹویا مار دیا، اور ٹویا مارنے کے بعد اپنی معصوم بچی کو سر کے بالوں سے پکڑا اور اس ٹوئے کے اندر یوں ڈال دیا۔ اب میری معصوم بچی پکار کر کیا کہتی ہے کہ بابا مجھے معاف کر دو، اگر مجھ سے کوئی غلطی کوتاہی ہوگی ہے مجھے معاف کر دو، اور اگر اس ٹوئے میں ہی آپ نے مجھے ڈالنا تھا کم از کم مجھے اتنا تو بتا دیتے کہ میں نے آپ کے ساتھ یہ کچھ کرنا ہے، میں اپنی ماں کو آخری سلام تو کر لیتی، میں اپنی ماں کا آخری دیدار تو کر لیتی، اپنی ماں کی پیشانی تو میں چوم لیتی، اپنی ماں سے میں اجازت تو لے لیتی۔ کس طرح میں اپنی ماں سے اجازت چاہوں گی؟ وہ شخص کہنے لگا کہ میں نے مٹی ڈالنا شروع کر دی، اور ڈالتے ڈالتے اس میں ساری کو دفن کر دیا، بس اس کا سر رہ گیا تھا، چہرہ رہ گیا۔ اور وہ پکار کر کیا کہتی ہے کہ تم نے بڑا ظلم کیا، میرے ساتھ یہ سلوک بابا نہ کرتے، اگر تمہیں پسند نہیں تھی، تمہیں اچھا نہیں میرا آنا لگا، مجھے جنگل میں چھوڑ دیتے، جنگل کے درندے پرندوں کی میں غذا بن جاتی، آج میرے ساتھ یہ سلوک نہ ہوتا۔ آقا علیہ السلام نے جب یہ ظلم کی داستان سنی، رحمت عالم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، آسمان کی طرف دیکھا، نیلی چھت والے او بے پرواہ، اب میں کیا جواب دوں؟ ابو بکر صدیق رو رہے تھے، فاروق اعظم رو رہے تھے، اصحاب رسول کی ہچکیاں بن گئی۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا کلیجہ ہل گیا، اور اصحاب رسول اس کی بات سن کر زاروں قطار رو رہے تھے، اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم پریشان تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت فاروق اعظم، حضرت عثمان غنی، حضرت مولا کائنات، دیگر اصحاب رسول نے جب اس کا ظلم سنا وہ پریشان ہو۔ اب وہ عربی ہاتھ باندھ کر کہتا ہے آقا مجھے معاف کرا دو۔ رب العالمین کے پیارے رسول کریم نے آسمان کی طرف دیکھا اور دیکھ کر کہا کہ مولا اب تیری رحمت کے بغیر اس کا کام نہیں ہو سکتا، تو جبریل امین بارگاہ الہیہ سے فیصلہ لے کر آیا اور کہا کہ محبوب وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ توابا الرحیما۔ محبوب جب کو گناہ کر بیٹھے اور آپ کی بارگاہ میں آ جائے، پھر آپ کے وسیلے سے وہ دعا مانگتا ہے، عرش والا اس کی دعا قبول کر دیتا ہے، محبوب آج اسے معاف کر دو۔ محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ تم اللہ کے حضور میں سچے دل سے جھک جاؤ، وہ عرش والا تمہارے گناہ کو معاف فرما دے گا۔ ارحم الراحمین نے جھکنے کی دیر تھی، اس کے گناہ کو معاف کر دیا۔ تو آج میرے بھائیوں ضرورت ہے اس امر کی کہ ہم اپنی بیٹیوں کی عزت کریں، اپنی بیٹیوں کا احترام کریں، اپنی بہنوں کا احترام کریں۔ جب ان کے حقوق کی باری آئے اور جب ان کی حق کی باری آئے، ہم کسی طرح بھی ان کے حقوق کے معاملہ میں، ان کے حق کے بارے میں ان کے ساتھ حق تلفی نہ کریں، بلکہ جو حصہ گھر ہے، زمین ہے، کاروبار ہے، کوئی بھی معاملہ ہے جو بہنوں کا ہے وہ ہمیں ضرور ادا کرنا چاہیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔